إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر لقد خلقنا الإنسان في كبد. ہر قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بڑائی کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو سارے جہان کا تنہا اکیلا مربی اور پالنہار ہے، کہ جس اللہ رب العالمین کے اختیارات میں کائنات کی ساری چیزیں ہیں. فللہ الحمد حمدا کثیرا. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، کہ جن کے ذریعے ہم اور آپ کو دین اسلام ملا. محترم بھائیو، یہ دنیا ہے، آزمائش گاہ ہے. یہاں اس دنیا میں انسان کے اوپر مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، غموں کے بادل اس کے اوپر چھائیں گے. انسان کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو اگر انسان ایسا ہے جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، نہ نمازوں سے مطلب، نہ روزے سے مطلب، نہ صدقہ و خیرات سے مطلب، اگر ایسے انسان کے اوپر کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو اس کے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہے. اور اگر کوئی انسان ایسا ہے جو بڑا ہی عبادت گزار، اللہ والا، بڑا ہی نیک ہے، صالح ہے، متقی اور پرہیزگار ہے، ایسے انسان کے اوپر اگر کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو وہ اس مصیبت اور پریشانی کا تعلق آزمائش سے ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے. تو یہ جو بھی انسان اس دنیا میں ہے، اسے غموں سے دوچار ہونا ہے، پریشانیاں اس کو آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی. کبھی انسان تنگی میں ہوگا، کبھی انسان خوشحالی میں ہوگا، کبھی انسان خوش رہے گا، کبھی انسان غم میں رہے گا. یہ انسان کے ساتھ یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں. آج کوئی انسان ایسا نہیں ہے جسے دکھ نہ ہو، مصیبت نہ ہو، پریشانی نہ ہو. بادشاہ ہے تو وہ بھی ٹینشن میں،
غریب ہے تو وہ بھی ٹینشن میں، امیر ہے تو وہ بھی ٹینشن میں ہے، فقیر ہے تو وہ بھی ٹینشن میں ہے، کوئی دکھ اور مصیبت اور بیماری کو لے کر کے ٹینشن میں ہے تو کوئی بزنس کو لے کر کے ٹینشن میں ہے، کوئی گھر کے گھریلو جھگڑے کی وجہ سے ٹینشن میں ہے تو کوئی خارجی جھگڑوں کی وجہ سے ٹینشن میں ہے، کوئی پڑوسی کی وجہ سے ٹینشن میں ہے تو کوئی کسی اور چیز کی وجہ سے ٹینشن میں ہے۔ الغرض اس دنیا کے اندر ہر انسان کسی نہ کسی اعتبار سے ٹینشن میں ہے، پریشانی میں ہے، غم میں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ اللہ نے فرمایا قرآن میں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا ہے، پریشانیوں میں پیدا کیا ہے، مصیبتوں میں پیدا کیا ہے۔ اگر انسان اس دنیا کے اندر سانس لے رہا ہے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اس کے اوپر غم نہ آئے، اسے مصیبت نہ آئے، اسے پریشانی نہ آئے۔ اللہ نے کیا کہا ایک دوسرے مقام پر وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اللہ ہی وہ ذات ہے جو اپنے بندے کو ہنساتی بھی ہے اور رلاتی بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان اگر ہے اس دنیا میں جی رہا ہے، سانس لے رہا ہے تو اسے اللہ رب العالمین دونوں مواقع دے گا، کبھی خوشی کا موقع دے گا، کبھی غمی کا موقع اللہ دے گا۔ شاعر کہتا ہے اپنے شعر کے اندر کیا کہتا ہے؟ خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ تو لہذا ہم اور آپ کو معلوم ہوا کہ اس دنیا میں اگر ہم اور آپ جی رہے ہیں تو ہمارے لیے اللہ دونوں مواقع عطا کرے گا۔ لہذا انسان کے اوپر کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، انسان کسی ٹینشن میں ہو تو اسے چاہیے کہ اس پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے، اللہ کے قضاء و قدر پر رضامندگی کا اظہار کرے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان کسی آفت سے دوچار ہو جائے اور اپنی زندگی ہی سے مایوس ہو جائے۔ جیسا کہ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کسی بڑے ٹینشن میں ہو جاتے ہیں تو ایسا قدم اٹھا لیتے ہیں جس سے ان کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ سوچتے ہیں اب جینے کا کیا فائدہ، چلو اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتے ہیں۔ حالانکہ انسان یہ نہیں سوچتا ہے اس دنیا کے اندر کہ مصیبت اس کی تو ٹل گئی، لیکن اس مصیبت کو ٹالنے کے لیے انسان جو قدم اٹھا رہا ہے وہ قدم مرنے کے بعد جب اللہ کے سامنے حاضر ہوگا بار بار وہی قدم اس کو اٹھانا پڑے گا، جس کے ذریعے وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر رہا ہے، بار بار اسی طرح سے اس کو اپنی زندگی کا خاتمہ کرنا پڑے گا۔ تو کتنی بڑی مصیبت ہوگی اس کے لیے۔ میرے بھائیو، ایک انسان جب مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات پر جو اعتماد ہوتا ہے، جو بھروسہ ہوتا ہے، اس اعتماد کو کھو دیتا ہے۔ حالانکہ اللہ نے کیا کہا؟ ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہم نے رکھی ہے۔ یہ جو تمہارے اوپر مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے، یہ چند لمحوں کے لیے ہے، اس پر آپ صبر و تحمل کا مظاہرہ کر لیں، اللہ کے قضاء و قدر پر رضامندگی کا اظہار کر لیں کہ اللہ ہی اس مصیبت کا ڈالنے والا ہے اور اللہ ہی اس مصیبت کا ختم کرنے والا ہے۔ یہ اعتماد، یہ بھروسہ اگر اللہ کی ذات پر کر لیں تو یقیناً بہت سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، جب آپ کے اوپر کوئی مشکل وقت آئے آپ مایوسی کے شکار مت ہوں۔ شریعت کہتی ہے کہ ایسے موقع پر آپ کے اوپر کوئی بھاری مصیبت آئے تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ واویلا نہ مچائیں، صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں اور اس مصیبت کے ازالے کے لیے جائز تدبیر اختیار کریں۔ بیمار ہیں، آپ کے اوپر مصیبت آئی، بیمار ہیں، آپ اس کے علاج کے لیے کہاں جائیں؟ ڈاکٹر کے پاس جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس مصیبت کے ازالے کے لیے اللہ رب العالمین سے خصوصی دعا کریں۔ یہ دو کام کریں، تین کام۔ پہلا، مصیبت آنے پر صبر کریں۔ دوسرا، مصیبت کے ازالے کے لیے جائز تدابیر اختیار کریں۔ تیسرا کام، اللہ سے روئیں، گڑ گڑائیں، اس مصیبت کے ازالے کے لیے دعا کریں۔ پھر نتیجہ اللہ کے حوالے کر دیں۔ آپ کا مسئلہ ختم ہو گیا، بیماری ختم ہو گئی تو آپ کامیاب ہو گئے۔ آپ کا مسئلہ ختم نہیں ہوا، بیماری ختم نہیں ہوئی، پھر بھی آپ کامیاب ہیں۔
اب سوال انسان کر سکتا ہے کہ بیماری ہمارے اوپر آئی، مصیبت آئی اور مسئلہ ہمارا ختم نہیں ہوا، ہم کامیاب کیسے ہیں؟ اللہ کے نبی کی حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بھی کیا ہی عجیب ہوتا ہے، اگر اس کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، مصیبت لاحق ہوتی ہے تو اس پر وہ صبر کرتا ہے تو یہ چیز اس کے لیے بہتر ہے۔ آنے والی مصیبتوں پر انسان اگر صبر کرتا ہے، اللہ کے قضاء و قدر پر رضامندگی کا اظہار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اجر و ثواب سے نوازتا ہے، بہت سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے۔ یہ ہمارے اوپر جو مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، یا اسی طرح سے ہم کسی بیماری سے دوچار ہوتے ہیں، صبر کرتے ہیں اس مصیبت پر، تو اللہ بہت سارے گناہوں کو اس کے ذریعے معاف کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو، تو اگر ایک مومن کا معاملہ عجیب ہوتا ہے کہ اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے تو یہ چیز اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اس کو اللہ تعالیٰ کسی نعمت سے عطا کرتا ہے، خوشحالی کے مواقع عطا کرتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے، مومن کیا کرتا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ بھی چیز اس کے لیے بہتر ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ہمارے اوپر مصیبت آئی، ہم نے مصیبتوں کے ازالے کے لیے جائز تدابیر اختیار کیے، اللہ سے ہم نے روئے گڑگڑائے، مصیبتوں کے ازالے کے لیے اللہ سے دعائیں کی، نتیجہ اللہ کے سپرد کیا، تو ہر حال میں ہمارے لیے کیا ہے، خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، اچھائی ہی اچھائی ہے۔ میرے بھائیو، یہ غم ایک ایسی چیز ہے ہر انسان کو اس سے گزرنا ہے، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کے اوپر غم نہ آئے۔ کیا اللہ کے نبیوں پر غم نہیں آئے؟ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غموں کے پہاڑ نہیں ٹوٹے؟ آج ہمارا کوئی بچہ انتقال کر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، ہم چیختے ہیں، چلاتے ہیں، روتے ہیں، بلکتے ہیں اپنے بچے کے لیے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تین بچیوں کا جنازہ اپنے کاندھوں پر اٹھایا ہے اپنی زندگی کے اندر، اور اپنے 3 چھوٹے بچوں قاسم، عبداللہ اور ابراہیم، 3 بچوں کو اپنے سامنے دم توڑتے ہوئے اللہ کے نبی نے دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے اور آپ کے لیے اسوہ نمونہ ہے۔ اگر ہم نبی کی سیرت کا مطالعہ کریں تو اس ناحیے سے بھی کریں کہ اللہ کے نبی پاک کی زندگی میں جب غم آئے، ٹینشن آئے، مصیبتیں آئیں، اللہ کے نبی نے اس کو فیس کیسے کیا ہے، اس ناحیے سے بھی ہم اللہ کے نبی کی سیرت کا میرے بھائیو مطالعہ کریں۔ اگر ہم اپنے نبی کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے نبی کی زندگی میں بہت سارے غم آئے، لیکن آپ کبھی تھکے نہیں، کبھی ہارے نہیں، کبھی تھک ہار کر کے بیٹھے نہیں، کبھی رکے نہیں، اپنا جو مشن تھا اس مشن کو لے کر آگے بڑھتے رہے۔ آپ نے وہ دور بھی دیکھا جب آپ حالت نماز میں ہوتے ہیں، عقبہ بن ابی معیط آتا ہے، آپ کے گردن پر اجھلی ڈال دیتا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، سجدے سے سر نہیں اٹھا پاتے ہیں، لاچار ہو جاتے ہیں۔ آپ کی بیٹی فاطمہ دیکھتی ہیں، بھاگتے ہوئے آتی ہیں، اپنے ابا کے جسم سے اس اجھڑی کو دور کرتی ہیں، گندگی کو صاف کرتی ہیں، رونے لگتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے وہ دور بھی دیکھا جب ایک جاہل قسم کا نادان آدمی آتا ہے اور ایک چادر کا پھندا بنا کر کے اللہ کے نبی کے گلے کو کسنے کی کوشش کرتا ہے، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ اتنی سختی کے ساتھ اس نے آپ کے گلے کو کسا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ آپ کی سانس رک جائے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور سے دیکھ لیتے ہیں، بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور اس سے نجات دلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں وہ دور بھی دیکھا، وہ مصیبت بھی دیکھی کہ غزوے کے موقع پر دشمنوں کی طرف سے چلایا جانے والا ایک تیر آپ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو لا کر لگتا ہے، اور حضرت زینب اپنے باپ کے سامنے دم توڑ جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے وہ دور بھی دیکھا ہے کہ جن اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 70 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی لاشیں اپنے سامنے دیکھی۔ وہ 70 صحابہ کرام جنہیں اللہ کے پاس نے پڑھایا تھا، لکھایا تھا، وہ حافظ سے بڑے قیمتی تھے اللہ کے نبی کے لیے، انہیں دھوکے سے لے آ کر کے لوگوں نے کیا ہے، شہید کر ڈالا تھا، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی پاس مسلسل 1 مہینے تک قنوت نازلہ پڑھتے رہے، ان کے لیے بد دعائیں کرتے رہے۔
اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں وہ بہت ساری مصیبتیں کو فیس کیا اللہ کے نبی نے. آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو دیکھیے. ایک مرتبہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھتے ہیں گھر کے اندر کا ماحول کیا ہوتا ہے. کیا دیکھتے ہیں گھر کے اندر؟ تھوڑا سا کھجور رکھا ہوا ہے ایک کونے میں, تھوڑا سا جو رکھا ہوا ہے ایک کونے میں, ایک پانی کے لیے ایک تھیلا رکھا ہوا ہوتا ہے جو چمڑے کا اس زمانے میں ہوتا تھا, اور چوتھی چیز کیا دیکھتے ہیں؟ ایک چٹائی زمین پر بچھی ہوئی ہے جس پر اللہ کے نبی لیٹے ہوئے تھے, اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر چٹائی کے نشان تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگتے ہیں یہ منظر دیکھ کر کے. کہتے ہیں اے اللہ کے نبی, قیصر و کسریٰ اللہ کے دشمن ہیں, عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں, اور آپ تمام دنیا انسانیت کی رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں, سب کے سردار ہیں, نبیوں کے بھی سردار, آپ کی یہ پوزیشن, آپ ایسی زندگی کیوں بسر کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی پاس نے جو جملہ کہا تھا وہ قابل غور ہے. کیا کہا تھا اللہ کے نبی نے؟ اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا في الاخرہ. اے ابو بکر, کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ قیصر و کسریٰ کو دنیا کی نعمتیں مبارک ہوں اور ہمارے اور آپ کے لیے آخرت کی نعمت, اس سے خوش نہیں ہو؟ تو میرے بھائیوں, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی کیا ہے, بہت غم آئے, بہت پریشانیاں آئیں, لیکن اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تھکے نہیں, ہارے نہیں. سب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے زیادہ جو غم اللہ کے رسول کو چھائے رہتا تھا وہ یہ کیا, وہ یہ غم اللہ کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کیا کرتے تھے کہ میری امت زیادہ سے زیادہ اسلام میں داخل ہو جائے. اللہ نے کیا کہا؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. یہی ایک غم تھا جو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ چھائے رہتا تھا. میرے بھائیوں, اسی غم کی وجہ سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پریشان رہا کرتے تھے. اس کے علاوہ جتنے بھی غم آئے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیس بڑی اچھی طرح سے کیا. آئیے ہم اور آپ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں جب کوئی غم آئے, ٹینشن آئے, پریشانی آئے, تو ہم اس کا علاج شریعت اسلامیہ نے ہمیں اور آپ کو کیا بتلایا ہے. سب سے پہلا علاج کہ ہمارے اور آپ کی زندگی میں کوئی غم آئے, ٹینشن آئے, تو سب سے پہلے ہم اپنے عقیدے کو درست کریں, اپنے عقیدے کو مضبوط کریں, اپنے دلوں میں اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر پیدا کریں. ہم ایک اللہ کے در کے بھکاری بنیں, در در کے بھکاری مت بنیں. اپنی پیشانی, جو اپنے جسم کی سب سے قیمتی چیز ہماری کیا ہے؟ پیشانی ہے. اپنے پیشانی کو مزاروں پر مت نہ جھکائیں, صرف اللہ رب العالمین کے در کے سامنے کو جھکائیں. اور اگر ہم اپنی اس پیشانی کو غیر کے دلوں پر جھکائیں گے تو ہم زندگی میں یوں ہی پریشان رہیں گے, مصیبتیں ہمیں یوں ہی جھلنی پڑیں گی. میرے بھائیوں, اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے لوگو, تم سب اللہ کے در کے بھکاری ہو, اللہ کے فقیر ہو, اللہ کے محتاج ہو, لہذا جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگو. اپنی پیشانی کو جھکانا ہے اللہ کے دربار میں جھکاؤ, کیونکہ وہی اللہ رب العالمین سب کچھ دینے والا, وہی اللہ رب العالمین سب کچھ چھیننے والا ہے. سب کچھ اختیار اللہ رب العالمین کو ہے. تو اللہ نے یہ نصیحت کی ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ جب آدمی کا عقیدہ خراب ہوتا ہے, آدمی کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے, اس کے عقیدے کے اندر فتور آ جاتا ہے, اور اس کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے, مصیبت آتی ہے, تو اپنے پریشانی کو دور کرنے کے لیے, اپنی بیماری کو دور کرنے کے لیے ہاتھ میں کالے دھاگے مانگتا ہے, کوئی تعویذ لٹکاتا ہے, کوئی فلاں مزار پر جاتا ہے, کوئی فلاں مزار پر جاتا ہے. میرے بھائیوں, انسان در در کی ٹھوکریں کھانے لگتا ہے, لیکن جس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے وہ جائز تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے گریہ وزاری کرتا ہے. مصیبت کے ازالے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا ہے, وہ انسان کامیاب ہوتا ہے. لہذا میرے بھائیوں, جب ہماری زندگی میں کوئی غم آئے, پریشانی آئے, تو ہم سب سے پہلے اپنے توحید کو درست کریں کہ ہمارا سر جھکنا چاہیے تو اللہ کے دربار میں جھکنا چاہیے. ہمیں جو کچھ مانگنا چاہیے اللہ سے مانگنا چاہیے. یہ ہمارا آپ کا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے. یا میرے بھائیوں, عقیدہ سب سے اہم چیز ہے.
ایک بات یاد رکھو، جب تک توحید قائم ہے اس دنیا میں، یہ دنیا بھی قائم ہے۔ جس دن توحید ختم ہو جائے گا اس دن یہ دنیا بھی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، کہ جب تک اس روئے زمین پر ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود رہے گا قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اور ایک مسند احمد کی روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا حتى لا يقال لا الہ الا اللہ، کہ جب تک اس روئے زمین پر ایک آدمی بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا موجود رہے گا یہ قیامت قائم نہیں ہوگی۔ معلوم کیا ہوا کہ اگر اس روئے زمین پر توحید کا اقرار کرنے والا ایک آدمی بھی اگر نہیں رہا تو قیامت قائم ہو جائے گی، اور جب تک ایک آدمی باقی رہے گا اس وقت تک یہ قیامت قائم نہیں ہوگی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ یہ توحید یہ دل کی دھڑکن ہے، انسان کے دل کی دھڑکن ہے۔ جس دن توحید ختم اس وقت اس دن وہ یاد رکھو دنیا بھی ختم ہو جائے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی غم آئے تو ہم سب سے پہلے اپنے عقیدے کو درست کریں اور اپنے جسم کی سب سے قیمتی پیشانی کو صرف اللہ رب العالمین کے سامنے جھکائیں۔ اس کو غیر اللہ کے سامنے جھکا کر کے، مزاروں پر جھکا کر کے اس پیشانی کو ذلیل اور رسوا مت کریں میرے بھائیوں۔ ہماری زندگی میں غم آئے تو ذات کو پکارے جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا۔ ہماری زندگی میں غم آئے اس ذات کو پکاریں جس نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں یحییٰ عطا کیا تھا۔ ہماری زندگی میں غم آئے اس رب کو پکاریں جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل عطا کیا تھا۔ ہماری زندگی میں غم آئے اس رب کو پکاریں جس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے دعاؤں کو قبول کیا تھا۔ ہماری زندگی میں غم آئے ہم اس ذات کو پکاریں جس نے حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے بچایا تھا۔ ہماری زندگی میں غم آئے ہم اس رب کو پکاریں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے بچایا تھا۔ ہماری زندگی میں غم آئے اس ذات کو پکاریں جس نے حضرت ایوب علیہ السلام کو دکھوں سے، بیماریوں سے شفا دی تھی۔ ہماری زندگی میں غم آئے اس رب کو پکاریں جس نے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کے نرغے سے بچایا تھا۔ تو ہمارا سب سے پہلا کام ہونا چاہیے ہماری زندگی میں کوئی غم آئے اس کا علاج یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے عقیدے توحید کو درست کریں۔ نمبر 2، ہماری زندگی میں کوئی غم آئے، پریشانی آئے، ہم مایوسی کے شکار ہو رہے ہوں تو اپنے دلوں میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا کریں۔ اگر یہ احساس ہمارے آپ کے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے گا تو کچھ حد تک ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، مایوسی کے بادل چھٹ جائیں گے۔ اللہ نے کیا کہا سورہ طلاق میں؟ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کر رکھتا ہے، اللہ رب العالمین مصیبتوں میں، پریشانیوں میں اس سے نکلنے کے لیے اس کے راستے کھول دیتا ہے، اس کو راستے بتلا دیتا ہے۔ اور آگے اللہ نے کیا کہا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ ایک مثال کے ذریعے ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تقوی کہتے ہیں جیسے رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، گرمی کے مہینوں میں جب روزہ آتا ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے، انسان روزے سے ہوتا ہے، سخت گرمی ہوتی ہے، پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہوتا ہے، گرمی اس کو پیاس کی شدت سے تڑپا رہی ہوتی ہے، ظہر کی اذان ہوتی ہے، آدمی آتا ہے وضو بناتا ہے، وضو بناتے وقت کیا کرتا ہے؟ وہ کلی کرتا ہے، اور کلی کرتے وقت آدمی کا پانی کہاں تک جاتا ہے؟ اس کے حلق تک جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ چاہے تو پانی کو حلق سے نیچے اتار سکتا ہے، کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا ہوتا ہے۔ لیکن جس کے دلوں میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، وہ حلق سے انسان پانی نہیں نیچے اتارتا ہے۔ کیوں؟ اسے خوف ہوتا ہے کہ حلق سے اگر نیچے ہم پانی اتاریں گے ہمارا روزہ خراب ہو جائے گا۔ کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ ضرور دیکھ رہا ہے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے کہ انسان جہاں کہیں بھی رہے اللہ سے ڈرتا رہے،
اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس اپنے دلوں کے اندر پیدا رکھے۔ انشاءاللہ ایسے انسان کے لیے اللہ رب العالمین کیا ہے، راست مصیبتوں میں اس سے چھٹکارے کے لیے راستے ہموار کر دے گا۔ ہم اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سورہ اعراف میں اللہ نے کیا فرمایا، ایک بستی والوں کے تعلق سے اللہ نے فرمایا تھا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر یہ بستی والے ایمان لے آئے تھے، اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے اور اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کر لیتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان کے اوپر آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ معلوم کیا ہوا کہ اگر انسان صحیح معنوں میں مومن بن جائے، مسلمان بن جائے اور اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کر لے، ساری مصیبتوں کو اللہ دور کر دے گا۔ مصیبتوں سے چھٹکارے کے لیے اللہ رب العالمین اس کے لیے راستے کھول دے گا۔ میرے بھائیو، تو ہماری زندگی میں کوئی غم آئے، ٹینشن آئے، دوسرا کام یہ کریں کہ ہم اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کی زندگی میں بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو ہم اور آپ اگر اپنی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہم اور آپ کو معلوم ہوگا یہ ہمارے عام طور سے برائی، ہمارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں یہ ہمارے اور آپ کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہیں، ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ اللہ نے کہا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ یہ تمہارے اوپر جو پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہے، اور اللہ تو بہت سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، درگزر فرما دیتا ہے۔ اللہ ہر گناہ پر بندے کی گرفت نہیں کرتا۔ اگر اللہ ہر گناہ پر بندے کی گرفت کرنے پر آ جائے تو اس دنیا میں کوئی انسان باقی نہیں رہے گا، سب فنا ہو جائیں گے۔ اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ سورہ نحل آیت نمبر 61 میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اگر انسان، اللہ تبارک و تعالی انسان کے ہر گناہ پر اس کی گرفت کرنے لگے تو اس ضروری زمین پر کسی بھی زیرو کو اللہ باقی نہیں رکھ چھوڑتا، سارے کے سارے لوگ کیا ہے، فنا ہو جاتے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی ٹینشن آتی ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو ہمارے اپنے آپ اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ لہٰذا ایسے موقع پر ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہماری زندگی میں کوئی غم آئے، پریشانی آئے تو اپنے گریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھیں، کہیں ہم نے اللہ کی نافرمانی تو نہیں کی، کہیں ہم نے کوئی گناہ کا کام تو نہیں کیا، کہیں ہم نے نمازوں کو تو نہیں چھوڑا، کہیں ہم نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کہیں ہم نے حق کسی کو ستایا تو نہیں، کہیں ہم نے کسی کی غیبت تو نہیں کی، کہیں ہم نے کس پر بہتان تو نہیں لگایا، کہیں ہم نے کوئی چوری تو نہیں کی۔ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں، ہمارے اوپر کوئی مصیبت آئے، پھر اس گریبان میں جھانکنے کے بعد اس گناہ کے تعلق سے اللہ سے توبہ استغفار کرے، سچی توبہ کرے، اللہ ایسا گناہ کبھی نہیں ہوگا، یقیناً اللہ رب العالمین آپ کی مصیبت کو دور کرے گا، یقیناً اللہ آپ کی مصیبت کو دور کرے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے قوم کو 950 سال تک دعوت و تبلیغ کرتے رہے۔ جب قوم کے لوگ پریشانی میں مبتلا ہوئے، قحط سالی میں مبتلا ہوئے، چیخنے لگے، چلانے لگے، اب کیا ہوگا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے سورہ نوح آیت نمبر 10 سے لے کر کے 12 میں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا تھا، اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، جب اس سے تم مغفرت طلب کرو گے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر لو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور وہ اللہ تعالیٰ تمہیں مال و دولت سے نوازے گا، وَبَنِينَ، اور تمہیں آل اولاد سے بھی نوازے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ رب العالمین تمہیں پھلوں کے باغات عطا کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ رب العالمین تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ کب؟ جب تم صحیح طور سے اپنے گناہوں کے تعلق سے احساس کر کے اللہ سے مغفرت طلب کرو گے، سچی توبہ کرو گے۔ میرے بھائیو، امام حسن بصری رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی تھے، درس دے رہے تھے، بہت سارے شاگرد ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔
ایک آدمی آیا, کہا امام حسن بصری رحمہ اللہ سے, کہنے لگا امام صاحب بارش نہیں ہو رہی ہے, سوکھا پڑ گیا ہے, اللہ سے دعا کر دیجئے بارش ہو جائے. امام حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ جاؤ اللہ سے توبہ استغفار کرو. دوسرا شخص آیا تھوڑی دیر کے بعد, کہنے لگا امام صاحب معاملہ یہ ہے کہ ہماری شادی ہو گئی, کئی سال ہو گئے, اللہ نے ہمیں اولاد سے نہیں نوازا, میاں بیوی چاہتے ہیں کہ اللہ اولاد سے نواز دے. امام حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ جاؤ اللہ سے توبہ استغفار کرو. چند گھنٹوں کے بعد ایک شخص اور آیا, کہنے لگا امام حسن بصری رحمہ اللہ سے کہ ہم کھجوروں کے باغات ہیں ہمارے پاس, ہم خوب محنت کرتے ہیں لیکن 3 سال سے اس کے اندر پھل ہی نہیں آتے ہیں, اللہ سے دعا کر دیجئے پھل آ جائے. کہا کہ جاؤ اللہ سے توبہ استغفار کرو. اس کے بعد چوتھا آدمی آتا ہے, کچھ دیر کے بعد کہتا ہے امام صاحب معاملہ یہ ہے کہ سوکھا پڑ گیا ہے, بارش نہیں ہو رہی ہے, اور جس کی وجہ سے جانور پیاسے مر رہے ہیں, اللہ سے دعا کر دیجئے بارش ہو جائے, جانور پیاسے مر رہے ہیں, بغیر پانی کے مر رہے جانور, اللہ سے دعا کر دیجئے. کہا کہ جاؤ اللہ سے توبہ استغفار کرو. اب یہ جو شاگرد ان کے بیٹھے سامنے پڑھ رہے تھے وہ نوٹ کرتے رہے ان کی باتوں کو. کہنے لگے امام صاحب, حیرت میں پڑ گئے, امام صاحب کیا معاملہ ہے؟ 4 لوگ آئے اور چاروں نے الگ الگ سوالات کیے اور چاروں سوالوں کا جواب آپ نے ایک ہی دیا. امام حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ جو میں نے جواب دیا وہ میرا جواب نہیں تھا, بلکہ اللہ کا ایک اصول, ایک قاعدہ تھا جو میں نے ان کے سامنے بیان کیا. پھر انہوں نے یہی آیت پڑھی, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. جاؤ, اللہ نے کہا ہے کہ کیا کہا کہ جب تمہارے اوپر کوئی مصیبتیں آئیں, پریشانیاں آئیں, قحط سالی پڑے یا کوئی اور مصیبت آئے, اللہ سے سچی توبہ استغفار کرو میرے بھائیوں. تو اور اسی طرح سے چوتھا نسخہ یہ ہے کہ ہم جب ہماری زندگیوں میں غم آئے, ٹینشن آئے, تو ہم کثرت سے اللہ کا ذکر و اذکار کریں. اللہ نے کیا کہا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ, اے میرے بندوں مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. مجھے یاد کرو گے, مجھے پکارو گے, پریشانیوں میں مصیبتوں میں مجھے اپنے ساتھ پاؤ گے میرے بھائیوں. لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم اور ہماری اولاد چین و سکون کی زندگی بسر کر رہی ہے, عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہی ہے, ہر طرح سے مال و دولت آ رہی ہے, اللہ کو کون یاد کرتا ہے؟ جب ہماری اولاد بیمار پڑ جاتی ہے, ہماری بیوی بیمار پڑ جاتی ہے, ہماری ماں بیمار پڑ جاتی ہے, ہمارا باپ بیمار پڑ جاتا ہے, اس وقت ہمیں اللہ یاد آتا ہے. ہمارا بزنس زوروں پر چل رہا ہوتا ہے, خوب گاہک ہمارے کیا نام ہے بزنس میں لوگ آتے ہیں, ہمارے کیا نام ہے دکانوں میں آتے ہیں, ہمارا بزنس زوروں پر ہے, خوب مال و دولت آ رہی ہے ہمارے گھر میں, کون اللہ کو یاد کرتا ہے؟ انسان کا جب انسان کا بزنس ٹھپ پڑ جاتا ہے, خسارہ ہو جاتا ہے, انسان روڈ پہ آ جاتا ہے, اس وقت اللہ کو یاد کرتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. خوشی کا موقع ہو, غمی کا موقع ہو, خوشحالی کا موقع ہو, فقیری کا موقع ہو, ہر موقع پر انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کو کیا ہے یاد کرتا رہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کو یاد کرنے کا کتنا بڑا فائدہ ہے. انسان یہ یقین کر لے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے, دنیا کی ساری مصیبت ہیش ہو جائے گی. ہمیں آپ کو معلوم ہوگا اللہ کے نبی پاک جب ہجرت کر کے غار ثور میں پہنچتے ہیں اور دشمن پیچھا کرتے جب غار ثور کے دہانے پر آ جاتے ہیں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لیتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے نبی اب تو ہم پکڑے گئے, اگر دشمن اپنے پیروں کی طرف دیکھ لے گا تو مجھے دیکھ لے گا. اللہ کے نبی نے کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا, ابو بکر مت ڈرو, غمگین مت ہو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ فیلنگ اگر ہمارے آپ کے ذہن و دماغ کے اندر بیٹھ جائے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے, دنیا کی ساری مصیبت ہیچ ہو جائے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جانتے ہیں آپ؟ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے نکل پڑتے ہیں, سامنے دریائے قلزم اور پیچھے فرعون کا لشکر. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ ڈر جاتے ہیں, کیا کہتے ہیں, اے موسیٰ اب تو ہم پکڑے گئے, انا لمدرکون. اللہ نے کیا کہا قرآن میں, کیا کہنے لگے, اے موسیٰ اب ہم تو پکڑے گئے, سامنے دریا ٹھاٹھے مار رہا ہے, ادھر ہم جا نہیں سکتے, پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے, اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اب تو ہم پیس دیے جائیں گے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کیا کہا تھا؟ قرآن کے الفاظ ہیں میرے بھائیوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ میری ضرور رہنمائی فرمائے گا. ابھی یہ جملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، اللہ کا حکم آیا. کیا حکم آیا؟ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنی عصا کو اس سمندر کے پانی پر جو ٹھاٹھیں مار رہا ہے مارو. موسیٰ علیہ السلام نے عصا ماری، دیوار بن کر کے پانی جو ٹھاٹھیں مار رہا تھا کھڑا ہو گیا، دو طرف بیچ میں راستہ بن گیا. موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر کے نکل گئے. فرعون جب اس کے اندر گیا، اللہ نے پانی کو ملا دیا، فرعون ختم. جب انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو بڑی سی بڑی مصیبتیں بھی انسان کے سامنے ہیش ہو جاتی ہے، کوئی معنی نہیں رکھتی ہے میرے بھائیوں. یہ احساس ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر ہونا چاہیے. لیکن یہ احساس کب ہوگا؟ جب ہم اللہ کو یاد کریں گے، صحیح معنوں میں اللہ کا ذکر و اذکار کریں گے، صحیح معنوں میں ہم تقویٰ کی زندگی بسر کریں گے، تب جا کر کے احساس ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ نے تمام لوگوں نے کتاب و سنت کی روشنی میں جو باتیں سنی ہیں اس کے مطابق ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین.